أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں. برادران ایمانی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، مکتبہ حسینی اور مدرسہ حسینی کے بنیادی نصاب قرآن مجید کے سورہ مبارکہ صافات کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ آیتیں بے انتہا فکر انگیز ہیں. کل بھی ان آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، لیکن پوری گفتگو تمہید میں گزر گئی اور ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو پائی. یہ میرے ساتھ عموماً تجربہ ہوتا ہے کہ سادہ سا ترجمہ کرنے سے پہلے بھی ذہنوں کو اتنا آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے تک بلند ہو سکیں. گفتگو جو کچھ ہوتی ہے وہ انہی آیتوں کی روشنی میں ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع سخن، عنوان گفتگو اس مرتبہ ان مجالس میں امام حسین اور امت قرآن ہے. غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس انسانی معاشرے میں اس بلندی تک پہنچنے کی کوشش کریں جس بلندی پر ہمیں ہمارا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے. جوانوں تک یہ جملہ پہنچا نہیں پہنچا؟ دیکھیے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود سے اپنی جہالت کے ساتھ، اپنی نارسائیوں کے ساتھ
اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ہم نے خود سے اپنے لیے ایک منزل مقرر کر لی. ہم کیا اور ہمارا ویژن کیا، ہم کیا اور ہماری فہم و فراست کیا، ہم کیا اور ہمارا علم کیا. ہم نے اپنے لیے ایک منزل مقرر کر لی اور تمام جد و جہد اس منزل تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے منزل مقرر کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، وسیلے اختیار کرتے ہیں. کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ جو منزل ہم نے خود اپنے لیے مقرر کر لی ہے، جس کے لیے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ منزل واقعی بلند منزل ہے یا نہیں، واقعاً وہ منزل وہ مقام ہمارے لائق ہے یا نہیں. خود سے ایک منزل مقرر کی اور اس کے لیے پوری ایفرٹ، پوری کوشش، پوری جد و جہد کرتے ہیں، اور خدا سے بھی دعا کرتے ہیں، وسائل بھی تلاش کرتے ہیں، دنیاوی وسائل بھی، روحانی وسائل بھی. لوگوں سے سفارشیں بھی کراتے ہیں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، ہر جگہ جا کر روحانی وسیلے بھی اختیار کرتے ہیں. مگر یہ روحانی اور دنیاوی سارے وسیلے اختیار کر کے پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ جو خود ہم نے اپنی منزل مقرر کی ہے. یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ اختیار کریں، دنیاوی وسائل اختیار کریں، روحانی وسائل اختیار کریں، اور اپنی پوری جد و جہد کریں اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو رب نے آپ کے لیے اختیار کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اور جو رب نے آپ کے لیے اختیار کی ہوگی وہ رب ہے. رب وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ اعظم ہے، وہ کبیر ہے، وہ اکبر ہے. وہ جو اختیار کرے گا منزل، اس سے بڑھ کر کوئی منزل ممکن نہیں ہے. جن لوگوں کی نگاہ میں یہ ہدف ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں ہمیں ہمارا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں ہمیں ہمارا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، وہی افراد امت قرآن کی تشکیل کرتے ہیں. اور ایسی امت قرآن کی امامت کوئی کر نہیں سکتا مگر حسین ہو کوئی، یا حسین جیسا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. اور اس فقرے کے لیے جب میں سوچ رہا تھا کہ عنوان کیا ہو، تو خود آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ایک فقرے سے تجلی ہوئی. ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی، ایک سے زائد مرتبہ ممبروں پر، مختلف مقامات پر، آج پھر یاد دلا رہا ہوں. آقا حسین علیہ السلام کے اس خطاب میں یہ فقرہ موجود ہے، جو خطاب آپ نے اپنے اصحاب سے روز عاشورہ کیا تھا. فرمایا تھا یا امت القرآن، اے امت قرآن، اے قرآن کے امتیوں. قرآن کا امتی ہونا، امت قرآن ہونا یا امت مصطفیٰ ہونا، دونوں ایک ہی معنی ہیں. اور امت مصطفیٰ ہونا یا امت مرتضیٰ ہونا، امت مرتضیٰ ہونا یا امت حسن مجتبی ہونا، امت حسن مجتبی ہونا یا امت حسین ہونا، ایک ہی معنی ہے. اس میں لفظیں بدل رہی ہیں، ترکیبیں بدل رہی ہیں، عنوانات بظاہر بدل رہے ہیں، مگر مفہوم بھی تقریباً ایک ہے. مفہوم انتزاعی اور مصداق بھی ایک ہے.
یہاں پر دو ایک فقرے پہلی محرم کی مجلس میں نے صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا، مسجد و محفل شاہ شہیدان میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ نئی نسل کچھ نئی ایجادات کے زیر اثر نئی عادتیں ڈال رہی ہے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے بہت سے آرگومنٹس پیش کر دیتے ہیں، بہت سی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں، بہت سے اسباب وجوہات بیان کر دیتے ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں، مگر انتہائی دل سوزی کے ساتھ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ محرم کے 10 دنوں میں گھروں میں بیٹھ کر صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجلس عزا میں شرکت نہ کریں، گھروں سے نکلیں، فرش عزا تک پہنچیں، جہاں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ کراچی میں تو میں عرض کرتا ہوں کہ کراچی محرم میں ایسا لگتا ہے کہ شہر عزا ہے۔ پروردگار کراچی اور اہل کراچی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اس قوم کو، اس ملک کو، اس ملت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان منزلوں تک پہنچائے جو منزلیں اللہ نے اس ملک و ملت کے لیے مقرر کی ہیں۔ لیکن دور امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک جہاں جہاں لوگ سماعت فرما رہے ہیں، سب سے میری دستبستہ گزارش ہے، آپ سن سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر مجلس عزا، آپ گریہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ممکن ہے، کرتے ہیں بہت سے حضرات، لیکن میری گزارش ہے، اور یہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ان 10 دنوں کے لیے پہلے سے اوقات کی تنظیم کریں، اپنی ترتیب جو سال بھر آپ کی روٹین ہے اس میں کچھ فرق پیدا کریں، اور گھروں سے نکلیں، فرش عزا تک پہنچیں۔ اسے کہتے ہیں مواسات۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں یہ جملہ عرض کروں، اگر کسی کے گھر موت ہو جائے اور وہ آپ کا عزیز ہو تو آپ فون پر بھی اسے پرسہ تو دے سکتے ہیں، مگر جب آپ گھر سے نکل کے اس کے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر اس کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں، آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بہت فرق ہے اس دوست میں جو دور بیٹھ پہنچ سکتا ہو نہ پہنچے اور فون پر افسوس کا اظہار کرے، اور اس دوست میں جو فون پر اظہار افسوس کا کر سکتا ہو لیکن گھر سے نکلے، پہنچے، سوگواروں میں شریک ہو جائے۔ ہے نا، یہ روزمرہ کا تجربہ ہے۔ اس فرش عزا پر جناب سیدہ تشریف لاتی، اس فرش عزا پر چشم کرم مصطفیٰ ہے، آقا رسول اللہ سوگواروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین سوگواروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سوگواروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ گھروں سے نکلیں، اور تنہا نہ نکلیں، گھر کی خواتین کو آمادہ کریں، بچوں کو آمادہ کریں۔ آج کل کی تہذیب میں بچے نہ جانے کن مشغلوں میں، کھیل میں مشغول رہتے ہیں۔ بچوں کا کام ہے کھیلنا، بچوں کے بچپن کے تقاضے میں کھیلنا ہے، لیکن آپ کے بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے آپ کو کہ بیٹے یہ دن وہ ہیں جو کھیلنے کے نہیں ہیں۔ وقت صرف کریں، اس کام میں بھی وقت صرف کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ مجھے بہت پسند ہے وہ جملہ کسی عزادار کا جملہ تھا، میرا جملہ نہیں ہے، کسی علامہ اور کسی ادیب و خطیب کا جملہ نہیں ہے، مگر عجب تاثیر ہے اس جملے میں۔ خود مجھ سے کہا تھا، مولانا ہمارے بچے تو ماں باپ کا نام بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے حسین کا نام یاد کرتے ہیں۔ اس تہذیب کو باقی رکھیے گا، اس جذبے کو باقی رکھیے گا، اس تربیت کے انداز اور اسلوب کو باقی رکھیے گا۔ آپ کے بچوں کو
حسین کا نام پہلے یاد ہونا چاہیے، آپ کا نام تو آ ہی جائے گا۔ بچپن سے شیر مادر کے ساتھ حب خدا، حب رسول اور حب اہل بیت رسول، یہ اس طرح بچوں میں ودیعت کریں کہ اللہ کی بندگی اور محمد و آل محمد کے ساتھ عہد وفا کا حق ادا ہو جائے۔ بس آج اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا اس تمہید کے تعلق سے۔ محرم کی حرمتوں کو سمجھیں۔ دوسری بات بھی عرض کر ہی دوں، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب خوشحال زندگی عطا فرمائے، دنیا کی دولتیں آپ کی ٹھوکروں میں رکھ دے پروردگار، مگر ان 10 دنوں میں دولت کی چمک دمک میں آنکھیں خیرہ نہ ہوں، ان 10 دنوں میں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوں، اور آپ کسی بھی مفلس سے مفلس تر، نادار سے نادار تر عزادار کی طرح اپنے کو ایک سوگوار انسان بنائیں۔ 10 دن محرم کے یہ فیسٹیول نہیں ہیں، یہ 10 دن محرم کے سوگواری کے دن ہیں۔ تبرک تقسیم کریں مجلسوں میں، کھانے تقسیم کریں، مگر اس میں سادگی ہو۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک سادگی کا لحاظ ہو، لذت کی تلاش نہ ہو، مزے کی جستجو نہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی طلب نہ ہو، کسی میں بھی مہمان ہو یا غیر مہمان۔ مہمان ہے تو کسی سوگوار کے ہاں مہمان ہے نا، ذاکر ہو یا غیر ذاکر، شاعر ہو یا غیر شاعر، ماتمی ہے نا۔ بنیادی حیثیت کیا ہے؟ ماتمی ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں۔ اس لیے 10 دنوں کی حرمت ہے، اس میں لذت، چمک دمک، دنیا کی رونق، دکھاوا یہ عنصر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں تبرک ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آقا کی سیرت یہ تھی کہ بنی ہاشم کی خواتین یا بنی ہاشم سے وفاداری رکھنے والوں کے گھر والے، ان کی خواتین مجلسیں منعقد کرتی تھیں، اور آقا امام زین العابدین ان کے گھروں پر کھانا پہنچواتے تھے تبرک کے طور پر اپنی طرف سے۔ جو سرمایہ دار حضرات ہیں، جن کے پاس دولت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ غریب بستیوں میں، نادار بستیوں میں، اور یہ امتیاز نہ رکھیے کہ کون کس مسلک کا ہے، کون کس فرقے کا ہے، کون کس دین پر ہے، ان 10 دنوں میں زمین پر بسنے والے تمام ناداروں کو معلوم ہو جائے کسی سخی کی سوگواری ہو رہی۔ بھیجو لوگوں کے ہاں، گھروں پر بھیجو، تبرک بھیجو۔ جو شریک نہیں ہو رہے ہیں ان کے گھروں پہ تبرک بھیجو، جو تبرک نہیں کھاتے ہیں انہیں بھی تبرک دو۔ تبرک کھا لیں گے تو ان کی قسمت بدل جائے گی۔ کل میں نے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کنیتوں میں سے ایک کنیت کا ذکر کیا تھا نا، کہ آپ کی کنیت ہے ابو المساکین۔ دنیا کو بتا دو کہ یہ ابو المساکین کا غم ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی مسکین نظر نہ آئے، ان 10 دنوں میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں کوئی پیاسا نہ رہ جائے۔ اتنی سبیلیں لگاؤ اور اتنے لنگر جاری کرو کہ انسانیت کو ابو المساکین کا غم یاد آ جائے، مگر سادگی کے ساتھ، سوگواری کے ساتھ، چہروں پہ قہقہا نہ ہو، مسکراہٹ نہ ہو، سوگواری ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں سچا غم ہو، زندہ غم، زندہ غم۔ آقا حسین کا زندہ غم آپ کو دونوں جہان کی زندگی عطا کرے گا،
بس یہ گفتگو یہاں روک رہا ہوں. کل آقا کے کچھ تعارف کے طور پہ کنیتیں عرض کی تھیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی میرا خیال ہے کم سے کم 12 کنیتیں تو ذکر کی تھیں میں نے, اور حضرت آقا امام حسین علیہ السلام کی بھی 4 یا 5 کنیتیں تو ذکر کی تھیں. حضرت مولا امیر المومنین, اب ان کنیتوں کی شرح کا موقع نہیں ہے, پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ, پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ان کنیتوں میں اتنی گہری معرفت کی باتیں ہیں کہ ان پر مستقل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آج کنیت کے بعد نام کا تذکرہ ہوتا ہے, اس لیے اگر آپ سے پوچھوں کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے نام کتنے آپ کو یاد ہیں, تو ہو سکتا ہے 2-4 نام آپ کو یاد ہوں گے. ظاہر سب سے مشہور نام آپ کا علی ہے. بے اختیار ایک بات یاد آ گئی. دیکھیے, گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے اور بہت سی باتیں ذہن میں پس منظر میں ہوتی ہیں, سننے والے اپنے انداز سے سنتے ہیں, ان کے ذہن میں بہت سی باتیں پس منظر میں ہوتی ہیں, کبھی کبھی کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. کل میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ عالم بشریت میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے اوپر لفظ امام پوری معنویت کے ساتھ سجتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ 12 معصوم اماموں کی فہرست میں باقی جو امام ہیں ان پر یہ لقب نہیں سجتا. یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہو تو ذہنوں سے نکال دیجئے گا, اس لیے کہ کسی شے کا ذکر نفی ما عدا کو مستلزم نہیں ہے. 12 کے 12 امام ہمارے وہ ہیں اہل بیت سے ہونے والے امام جن کی ذات گرامی پر لفظ امام پوری معنویت کے ساتھ سجتا ہے. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ دوسرا جملہ عرض کر دوں, یہ 12 امام وہ ہیں جن کی ذات کو لفظ امام نے زینت نہیں بخشی, لفظ امام کو ان کی شخصیتوں نے زینت بخشی. کوئی انہیں امام نہ کہے تب بھی یہ امام ہیں, کوئی انہیں امام کہے تب بھی یہ امام ہے. امامت نے علی کو زینت نہیں بخشی, علی نے امامت کو زینت بخشی. حسن نے امامت کو زینت بخشی, امامت نے حسن کو زینت نہیں بخشی. آقا حسین نے امامت کو زینت بخشی, امامت نے آقا حسین کو زینت نہیں بخشی ہے. اور اس سلسلے کے تمام اماموں کی یہی شان ہے. لیکن وہ 2 شخصیتیں اس لیے عرض کی تھیں کہ ہمارے باقی 10 ائمہ وہ ہیں جن کی معرفت ابھی دنیا میں سب کو نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری آپ پر ہے کہ باقی ائمہ اطہار کی زندگیوں پر بھی کام کریں اور عالم انسانیت کو ان سے متعارف کرائیں. لیکن یہ جو 2 شخصیتیں ہیں یہ وہ ہیں, میں نے عرض بھی کیا تھا کہ غیر مسلم ہوں, مسیحی ہوں, یہودی ہوں, ایتھیسٹ ہوں, ملحد, ہم نے ان کو بھی علی کا قصیدہ خوان دیکھا ہے اور آقا حسین کے غم میں سوگوار دیکھا ہے. میں ایک ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں آقا حسین کے نام پر, جو خدا ہی کو نہیں مانتے, جو اعلان کرتے ہیں کہ میں تو نہیں مانتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بلیور نہیں ہوں. فیشن ہو گیا ہے نا یہ کہنا دانشوری کے اظہار کے لیے, سو کالڈ دانشوری, سو کالڈ انٹلیکچوئلز, نام نہاد دانشور. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آقا حسین کا تذکرہ ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس اعتبار سے یعنی حقیقتاً اب ذکر آ گیا ہے تو عرض کر دوں, ہندوستان میں یا
اس پورے شبہ قارہ بر صغیر میں کل بھی مخلوط آبادی تھی، آج بھی مخلوط آبادی ہے۔ مخلوط آبادی کہنے پر ایک بہت بڑا موضوع ذہن میں آ گیا، مگر چھیڑوں گا نہیں ابھی۔ آپ کبھی، یہ بڑی عجیب منزل ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی چشم باطن کھلی ہوئی ہو وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھیڑ میں بیٹھنا اور کسی مجمع کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جمع کرتے ہیں جب مومنین اور مسلمین کو، آپ کو نہیں معلوم کہ چشم مشیت میں واقعاً کون مومن ہے اور کون کافر۔ آپ کو نہیں معلوم کون واقعاً مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے، کتنے واقعی مسلم ہیں، کتنے سوشلی مسلم ہیں، کتنے پولیٹیکلی مسلم ہیں۔ نہیں معلوم آپ کو۔ تو یہ تو مخلوط آبادی ہے، پوری دنیا کی یہی کیفیت ہے۔ حقیقتاً کون بلیور ہے اور کون بلیور نہیں ہے یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون زیر پرچم عباس آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ حقیقتاً یہاں بھی ابھی بہت بحثیں ہیں، مگر کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ مخلوط جو آبادی تھی، ہندو، مسلم، کرسچن، سب مل کے رہتے تھے، مختلف قوم کے لوگ، سکھ، عیسائی، یہودی۔ تو اس زمانے میں کچھ شعراء تھے، کچھ کا نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بزرگ ہوتے تھے گوپی ناتھ امن دہلوی، امن ان کا تخلص تھا، شاعر تھے اردو کے۔ اردو زبان پر جتنا مسلمانوں کا احسان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے برابر کم سے کم غیر مسلموں کا بھی حق اور حصہ ہے۔ ہندو ادیبوں نے، ہندو شاعروں نے، ہندو اہل قلم نے کتنی خدمت کی ہے اردو زبان کی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ دامان نظر وسیع سے وسیع تر ہو، افق ذہن وسیع ہو، ذہن میں تنگی نہ ہو، دل میں بھی تنگی نہ ہو۔ جتنا وسیع ذہن ہوگا، جتنا وسیع قلب ہوگا، جتنا وسیع آپ کا علم ہوگا، جتنا وسیع آپ کے سامنے افق ذہنی ہوگا، اتنی ہی دور تک آپ کے اخلاص کی تاثیر تجلی بار ہوگی، اتنی ہی دور تک آپ کی دعوت پہنچے گی، آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا۔ اب دیکھیے اس کی مثال عرض کر رہا ہوں۔ یہ اردو کے شاعر تھے، ان کے فرزند ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب ایک ہوا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں یاد آ رہے ہیں مجھے، ایک مرتبہ بھری بزم میں یعنی سیمینار میں انہوں نے اسٹیج پہ مجھ سے کہا، اور جب مجھ سے کہا تو میں نے کہا ذرا اٹھ کے مائک پہ بھی بیان کر دیجئے۔ انہوں نے مائک پہ بھی اٹھ کے بیان کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے مولانا اس سال 12 محرم کو مجھ پہ کیا گزری؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 12 محرم کو رات میں 2-2:30 بجے میری آنکھ کھل گئی، بے اختیار جیسے کسی نے کہا کہ چلو باہر آسمان کی طرف دیکھو، اور جب میں گیا باہر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا چاند پر یا حسین لکھا ہوا تھا۔ اب یہ غیر مسلم ہے اور کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ دلی یونیورسٹی کے پروفیسر، پولیٹیکل سائنس پڑھانے والے پروفیسر، کوئی تھیولوجی پڑھانے والے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان نہیں، کلمہ گو نہیں، شیعہ نہیں، ماتمی نہیں، عزادار نہیں، بظاہر وہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے مولانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے پھر ان سے کچھ فرمائشیں کی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اردو کے ہندو شعراء نے پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی شان میں جتنا کلام کہا ہے اسے جمع کرنا شروع کر دیں، اور ان تمام شعراء کا تذکرہ مرتب کریں جن شعراء نے پیغمبر کی شان میں، مولا امیر المومنین کی شان میں، آقا امام حسین کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ 3 جلدیں انہوں نے مرتب کی۔
3 جلدیں، 3 ضخیم جلدیں. پہلی جلد کا عنوان رکھا ہمارے رسول، اور اس میں 450 شعراء. کتنے؟ تقریباً 450 شعراء کا تذکرہ، نام، نسب، حالات، یعنی یہ فرضی نام نہیں ہے، اور ان کا نمونہ کلام جنہوں نے رسول اللہ کی نعتیں کہی ہیں. اس کے بعد دوسری جلد میں غالباً اس سے زیادہ شعراء ہیں جنہوں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منقبتیں لکھی ہیں. بلند صلوات پڑھیں محمد والے. پہلی جلد کا نام رکھا انہوں نے ہمارے رسول. یہ ہمارے رسول کہہ کون رہا ہے؟ ہندو. ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، میں نام بتا رہا ہوں آپ کو. اور دوسری جلد کا نام رکھا ہمارے علی، اور تیسری جلد کا نام رکھا ہمارے حسین. یہ وہ ہیں جو غیر مسلم شعراء ہیں ہندوستان کے بر صغیر کے، اس سب کانٹیننٹ کے. لبنان چلے جائیے، لبنان میں 400 سے زیادہ مسیحی کرسچنز وہ ادبا اور شعراء ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں نثر میں اور نظم میں کتابیں تصنیف کی ہیں. اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ تو اب سمجھ میں آئی آپ کی کہ میں نے کیوں صرف 2 نام عرض کیے تھے آپ کے سامنے. یہ 2 نام وہ ہیں جن پر لفظ امام اپنی پوری معنویتوں کے ساتھ سجتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 12 ائمہ میں سے باقی ائمہ پر یہ نام نہیں سجتا. یہ سب ایک عصمت کی کڑی ہیں، اور یہ اس ارشاد نبوی کے مصداق ہیں. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. اپنے اعتقاد کو محفوظ رکھیے گا، اور بہت جلد بدگمانی پیدا کرنا اچھی عادت نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی بہت جلدی فیصلے کر لینا، بہت جلدی بدگمانیاں پیدا کر لینا ایک اچھے مومن کی شان نہیں ہے. کلام کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی زحمت فرمایا کریں. کون کہہ رہا ہے، کس موقع پہ کہہ رہا ہے، کس نیت سے کہہ رہا ہے، کس ارادے سے کہہ رہا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ ضروری ہے پیش نظر رکھنا. تو ہمارے 12 کے 12 امام وہ ہیں جن پہ لفظ امام سجتا ہے. لیکن ان 2 اماموں کی شان واقعہ عجب ہے. باقی ائمہ بھی ان ائمہ کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ امام حسن سے لے کے آقا امام قائم علیہ السلام تک حضرت امیر المومنین کی شان اور امام حسین کی خاص شان ہے یا نہیں؟ سب امام ہیں، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے سب امام ہیں، سب ولی اللہ ہیں، سب ہادی ہیں، سب رہنما ہیں، سب معصوم ہیں، سب اللہ کے منتخب کردہ انسانیت کے لیے رہبر ہیں. مگر علی علی ہیں اور حسین حسین. اب میں بس نام عرض کر دوں 2 ایک نام کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے نام بھئی علی سب کو یاد ہے، اگرچہ علی کی معنویت بھی سب کے سامنے آشکارا نہیں ہے. آج ہی صبح کی مجلس میں غالباً میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لفظ علی یہ صفت مشبہہ ہے. لفظ علی کے معنی ہے بلند، وہ ذات بلند جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی. وہ بلند جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی. یہ تو علی کے معنی ہے ڈکشنری میننگ. لیکن ڈکشنری میننگ ہمیشہ کافی نہیں ہوتی. جب واقعاً یہ لفظ ڈکشنری سے نکل کے
اور زبان مشیت سے ہوتا ہوا، زبان مصطفیٰ سے ہوتا ہوا فرزند ابو طالب کے لیے مخصوص ہوا تو یہ اور کتنا بلند ہو گیا کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس نام کی اہمیت، عظمت، تاثیر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرا نام حیدر بہت مشہور ہے، خود مولا علی علیہ السلام کو اس نام پر ناز تھا۔ کنیتوں میں ابو تراب کنیت پر ناز تھا اور ناموں میں حیدر پر ناز تھا، اس لیے کہ ابو تراب وہ کنیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ مولا علی کے دشمن ابو تراب کہہ کے آپ کی شان گھٹانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ خاک ان کے سروں پر، خاک ان کے سروں پر۔ وہ وہی ہیں جو روز قیامت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تراب ہوتے۔ ہے نا قرآن مجید میں سورہ نبا میں عجیب آیت ہے، عجیب، کہ جب کہنے والے کہیں گے روز آخرت کاش ہم تراب ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے، خاک ہو ان کے سروں پر۔ وہ ابو تراب کہہ کے مولا کی شان گھٹانا چاہتے تھے، اور جب بھی یہ کہتے تھے تو خود فوراً جواب مل جاتا تھا۔ جس سے کہتے تھے وہ کہتا تھا تمہیں معلوم ہے امیر المومنین کو تو یہ کنیت بہت زیادہ محبوب تھی، اس لیے کہ رسول اللہ نے عطا کی تھی، اور اس لیے کہ یہ کنایا ہے، کنایا کہ اس پورے عالم مادی پر علی کو وہ حق حاصل ہے، وہ اختیار حاصل ہے، وہ فضیلت حاصل ہے، وہ کرامت و شرف حاصل ہے جو ایک پدر کو فرزند پر حاصل ہوتی ہے۔ ابو تراب کی کنیت، ناموں میں حیدر، اس لیے کہ ماں نے نام رکھا تھا۔ وہ کسے یاد نہیں ہے وہ رجز جس میں فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں ہی ہوں وہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ دو نام تو بہت مشہور ہیں، لیکن حقیقتاً آپ کے بہت سے نام ہیں۔ آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر، شیش کے صحیفوں سے لے کر جناب نوح اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، تمام انبیاء کے صحیفوں اور کتابوں سے لے کر قرآن مجید تک امیر المومنین کے اتنے نام ہیں کہ فرشتے ہی گن سکتے ہیں، کوئی اور نہیں گن سکتا۔ اور شاید فرشتے بھی نہیں گن سکتے۔ شاید تو بس ایک روزمرے کے طور پہ کہہ دیا میں نے، مجھے یقین ہے کہ فرشتے بھی نہیں گن سکتے۔ علی کے نام اتنے ہیں، جس کا جی چاہے مجھے غالی ہونے کا طعنہ دے، میں سینے پر تمغہ سے سالوں گا۔ علی کے نام اتنے ہیں کہ فرشتے بھی گن نہیں سکتے۔ اب عرض کروں، آپ میں سے ہر ایک کو مقام شیعیت میں، مقام اسلامیت میں، مقام ایمان میں، مقام عرفان میں اپنے کو بلندتر کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جستجو میں رہا کیجئے علی کا کوئی نیا نام معلوم ہو جائے۔ خود قرآن مجید میں کم سے کم 300 نام تو حضرت کے ہیں۔ قرآن مجید میں قرآنی نام، علی کے قرآنی نام کم سے کم عرض کر رہا ہوں، کم سے کم والی روایت پر انحصار کیا ہے میں نے، زیادہ سے زیادہ تو میں عرض نہیں کر سکتا۔ تو علی نام ہے، حیدر نام ہے، اور سورہ حمد میں صراط مستقیم نام کس کا ہے؟ سورہ یاسین جو
قرآن کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس میں امام مبین کس کا نام ہے؟ سورہ نبا میں النبأ العظیم کس کا نام ہے؟ صرف نام گناتا چلا جاؤں. آپ نے مجلس دیر میں شروع کی، مجھے ممبر دیر میں دیا، تو اب میرا کیا قصور ہے بتائیے؟ انشاءاللہ منتظمین کل سے اہتمام کریں گے کہ مجلس وقت پہ شروع ہو جائے. آقا کے نام. اچھا، اب دست ادب جوڑ کے عرض کروں ایک بات. کسی ذات اور کسی شخصیت کے تعارف میں پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے نام معلوم ہو جائیں. جب آقا کے تمام ناموں کا احصاء ہم نہیں کر سکتے تو ان کی شخصیت اور سیرت کا احصاء کیا کر سکیں؟ کیا بلندی ہے ذات علی ابن ابی طالب کی. تو یہ تو نام، چند نام میں نے آقا، کل کنیتیں ذکر کی تھیں، آج نام. اب اسی طرح آقا حسین کے بھی کچھ نام ہیں. آپ کو بس ایک حسین یاد ہے نا؟ اگرچہ اس حسین، لفظ حسین، اس نام نامی کی بھی ایک عظمت ہے. کیا عظمت ہے! پہلی عظمت تو یہ ہے، ظاہری لسانی تاریخ میں، لغوی تاریخ میں، عرب کی کلچرل ہسٹری میں پہلی عظمت یہ ہے کہ آقا حسین سے پہلے یہ لفظ حسین کسی اور کا نام نہیں تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عربی کا کلمہ ہے، عربی کا لفظ ہے، مگر دونوں بھائیوں کی یہ شان ہے. نہ امام حسن سے پہلے کرۂ ارض پر کوئی حسن پیدا ہوا، نہ حسین سے پہلے کوئی حسین پیدا ہوا. اور اب پوری دنیا میں جتنے لوگ چاہیں اپنا نام حسن اور حسین رکھ لیں، سب تو فیلی ہوں گے حسن اور حسین کے. یہ تو لفظی اعتبار سے ایک لفظ، ایک نام حسین ہے. کتنا حسین ہے. یہ تو شاعرانہ مضمون بہت سے شعراء باندھ چکے ہیں کہ حسین لکھ لیجئے، آپ کا دل چاہے حسین پڑھیے، آپ کا دل چاہے حسین پڑھیے. کتنا حسین نام. لیکن اس میں اور بہت سے اسرار ہیں، بہت سے رموز ہیں، بہت سے اسرار و رموز ہیں. عرض نہیں کر سکتا ابھی. حقیقت میں ان ناموں میں وہ اسرار و رموز ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جب ہم لوگ اسرار و رموز کی بات کرتے ہیں، جوانوں متوجہ رہنا. اور یہ معرفت کی راہ وہ ہے جو بوڑھے ہو گئے، اللہ ان کا انجام بخیر کرے. بڑھاپے میں کوئی سفر شروع نہیں ہوتا. جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، یہ آج سے عہد کریں کہ ہم معرفت کا سفر شروع کریں گے. بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، بہت ہمت، بہت حوصلہ، بہت صبر، بہت کریج، بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے راہ سیر و سلوک طے کرنے کے لیے. بہت ساز و برگ کی ضرورت ہے، بہت سر و سامان کی ضرورت ہے، بہت بلند ہمت کی ضرورت ہے. ان ناموں میں اتنے اسرار و رموز ہیں. جب ہم اسرار و رموز کی بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا، مبالغے کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک لفظ عرض کر دوں، ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں. قرآن معجزہ ہے نا؟ قرآن معجزہ ہے، اس کا ہر حرف معجزہ ہے، تو اس کی ہر حرکت اور ہر سکون اس کا معجزہ ہے. اچھا، آپ زبر کو بلند سمجھتے ہیں یا زیر کو؟ اردو میں زبر زیر کہتے ہیں، فارسی والے اصل تلفظ زیر ہے. زبر یا زیر؟ اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر. نیچے کیا ہوتا ہے؟ زیر. تو جو اوپر چیز ہوتی ہے ہمیشہ بظاہر وہ آپ کو بلند نظر آتی ہے. یہ قرآن مجید حرف بے سے کیوں شروع ہوا اور بے کے نیچے زیر کیوں ہے؟
بھائی سوال ذہن میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو اس کا جواب ڈھونڈا، تلاش کیا، پوچھا کسی سے، اور پھر عجب آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 5 زیر ہیں۔ بسم اللہ میں بے کے نیچے زیر، بسم اللہ ہے لفظ پورا ہوا، میم کے نیچے زیر، اللہ ہے کے نیچے زیر، الرحمن نون کے نیچے زیر، الرحیم میم کے نیچے زیر۔ یہ 5 زیر کیوں ہیں؟ ارے اگر قرآن کی بسم اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کی تفسیر کیا کرو گے؟ جب ہم جیسے فقیر کہتے ہیں میاں یہاں اسرار ہیں، یہاں رموز ہیں، یہاں بڑی راز کی باتیں ہیں، یہاں بڑی گہری باتیں ہیں، تمہاری ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے بہت اوپر اٹھنا پڑتا ہے، بہت اونچائی پر جانا پڑتا ہے۔ اب ایک تحفہ لے کے آج جائیے گا کہ حقائق کی علامت نگاری جو دست قدرت اور حکمت مشیت نے کی ہے، اس میں یہ زیر جو ہے اعراب میں، یہ زیر علامت سجدے کی ہے۔ بسم اللہ میں 5 سجدوں کے نشان ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ پانچ سجدوں کے نشان ہے تو 5 سجدہ گزاروں تک ذہن جائے گا۔ 5 سجدوں کے نشان ہے تو 5 سجدہ گزاروں تک ذہن جائے گا۔ وہ تھا بس وہ تھا، کوئی نہ تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا اس کے علاوہ۔ اس نے اپنے پہچانوانے کے لیے جو نور خلق کیا، وہ نور خلق ہونے کے بعد 5 اجزاء میں مجسم ہوا، 5 انوار نے سجدے کیے تو بسم اللہ کا نقش تیار ہوا۔ اب اگر آئندہ کبھی کہوں کہ میاں یہاں اسرار ہیں، یہاں رموز ہیں، یہاں گہرائیاں ہیں، اور ضروری نہیں کہ ابھی میں کہوں، تو پھر مان جانا اس بات کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ بسم اللہ کے تعلق سے ایک مثال میں سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ سوال اپنی جگہ ہے یا نہیں کہ بسم اللہ شروع ہوا بے سے، الف سے کیوں نہیں شروع ہوا قرآن؟ قرآن الف سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ پہلا تو حرف الف ہے۔ قرآن لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ قرآن مکمل کسی لفظ سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ حرف سے کیوں شروع ہوا؟ حرف میں بھی حرف با سے کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ حروف معانی میں دیکھو، حروف کی 2 قسمیں، حروف مبانی، حروف معانی۔ اب پوچھنا نہیں اس کی تفسیر، جا کے خود دیکھنا، شوق پیدا ہو، عربی زبان پڑھو۔ حروف کی 2 قسمیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف مبانی کہتے ہیں یہ الف بے جیم دال ہے، یہ جو ابجد کے حروف ہیں نا جس سے لفظ بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں حروف مبانی۔ اور جن حروف میں کچھ معنی ہوتے ہیں یا جو حروف لفظوں سے مل کے معنی پیدا کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف معانی۔ مجھے معلوم ہے کہ عام ذہن کیا سننا چاہتا ہے، کس طرح سننا چاہتا ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا سنانا ہے۔ دونوں باتیں مجھے معلوم ہیں، اتنی 2 باتیں مجھے معلوم ہیں۔
آپ کیا سننا چاہتے ہیں یا اور بہت سے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں. میں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کے ذہنوں میں جستجو بیدار ہو جائے. میں 10 دن میں کیا عرض کر سکوں گا؟ میں 9-10 گھنٹوں میں کتنا بیان کر سکوں گا؟ کوئی بھی کتنا بیان کر سکے گا. اگر جستجو بیدار ہو گئی آپ کی، دل اور ذہن آمادہ ہو گیا حقائق کی جستجو کے لیے، بس ہماری محنت سوارت ہو گئی. ہم چلے جائیں گے، آپ سال بھر پڑھتے لکھتے رہیں گے، جستجو کرتے رہیں گے. تو بس میں سوالات کر رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں. کچھ حروف مبانی ہیں، مبانی جن سے بنیادیں بنتی ہیں لفظوں کی. اللہ لکھنا ہے تو الف چاہیے، لام چاہیے، ہے چاہیے، ٹھیک ہے نا. رب لکھنا ہے تو رے چاہیے، بے چاہیے. یہ جو حروف ہیں جن سے لفظ بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف مبانی. اور کچھ حروف ایسے ہیں، یہ اردو گرامر بھی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی جانتے ہوں گے، کچھ اسم ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں، کچھ حرف ہوتے ہیں. اسم جیسے زید، عمر، بکر. اسم جیسے اللہ، محمد، علی. فعل جیسے کھانا پینا. اور حرف کیا ہے؟ کو، کا، کی، سے، نے، پر. یہ سب جو ہیں کیا ہیں؟ حروف ہیں. یہ حرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. زید کی کتاب. زید ایک اسم ہے، کتاب ایک اسم ہے. بیچ میں کی کیا ہے؟ حرف ہے، حرف اضافت یہاں پر، ٹھیک ہے نا. عربی میں بھی بہت سے حروف معانی ہیں. کچھ ہیں حروف مبانی جن سے لفظ بنتے ہیں، کچھ ہیں حروف معانی. حروف معانی اور بھی ہیں، یہاں تک کہ حمزہ بھی ہے. حمزہ ہے یا نہیں؟ حرف استفہام ہے. حمزہ حرف استفہام ہے. حمزے سے کیوں نہیں شروع ہوا قرآن؟ الف سے کیوں نہیں شروع ہوا قرآن؟ لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوا قرآن؟ بے سے کیوں شروع ہوا؟ اور بے پہ اگر حرکت آنی تھی تو زبر کیوں نہیں آیا؟ زیر کی حرکت کیوں آئی؟ اس حد تک قرآن کے اسرار میں ڈوبنے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن یہ ذوق کہیں اور نہیں پیدا ہوگا، یہ مدرسہ حسینی میں پیدا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. تو آقا حسین علیہ السلام کے نام کے اسرار کی بات ہو رہی تھی. خود لفظ حسین میں بہت اسرار ہیں، لفظ حسن میں بہت اسرار ہیں. اور لفظ حسین تنہا آقا کا نام نہیں ہے، آپ کا ایک نام شبیر بھی ہے، اور اس سے آپ واقف ہیں. ہمارے شعراء نے، ادبا نے لفظ شبیر بہت استعمال کیا ہے. شبیر یا شبیر یہ عبرانی زبان کا کلمہ ہے. اس پر الگ پھر کسی دن عرض کروں گا. شبر امام حسن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، شبیر یا شبیر امام حسین کے ناموں میں سے ہے. اور مشبر حضرت محسن کے نام میں ہے. حضرت محسن شہید، ان کا نام ایک مشبر بھی ہے. اور یہ تینوں نام جناب ہارون کے بیٹوں کے نام تھے عبرانی زبان میں. یہ تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، صرف روایت نہیں ہے، روایتاً درایتاً تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں. توریت میں امام حسین کے ناموں میں سے ایک نام طابہ بھی ہے، جو آپ نے نہیں سنا ہوگا. آقا امام حسین کے اور بھی کئی نام ہیں. تو جب نام ہی کی خبر نہیں ہے کہ آپ کے کتنے نام ہیں اور کن کن صحیفوں میں آپ کو کن کن ناموں سے پکارا گیا، تو ان کی معرفت میں کمال کہاں پیدا ہوگا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پچھلے سال جو میں نے جملہ یہاں کہا ہوگا یا مختلف مقامات پر کہتا ہوں، 1400 برس سے کربلا دہرائی جا رہی ہے، ابھی تک کربلا کا بیان مکمل نہیں ہوا ہے. دنیا پرست داناؤں نے سمجھا ہوگا کہ یہ دیوانے کا مبالغہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میری دیوانگی نہیں ہے. ابھی کربلا کا بیان مکمل نہیں ہوا ہے. وہاں بھی بہت اسرار ہیں، بہت رموز ہیں، بہت گہری باتیں ہیں جو ابھی بھی منکشف نہیں ہو پائیں. جس قدر اخلاص کے ساتھ آپ شرکت کریں گے منکشف ہوتی چلی جائیں گی. کربلا کا تذکرہ ڈھونڈیں گے تو ان آیتوں کی روشنی میں بھی ملے گا جو میں نے تلاوت کی ہے کل بھی اور آج بھی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا
ان الہکم لواحد، ان 4 کلمات میں گویا علامتی استعاروں میں قرآن مجید نے پورا تذکرہ کربلا تحریر فرما دیا ہے۔ اب بس اشارہ کروں گا اور گفتگو آج کی تمام، وقت تمام ہو گیا، کتنا سمیٹوں اپنے بیان کو، پورا جملہ تو ادا کرنا پڑتا ہے نا۔ اولاً تو سورہ مبارکہ صافات، کل ایک جملہ صرف عرض کر سکا تھا کہ یہ سورہ صافات گویا زیارت وارثہ کا متن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سورہ صافات زیارت وارثہ کا قرآنی متن ہے، یہ زیارت وارثہ کی قرآنی اصل ہے، یہ زیارت وارثہ کی قرآنی اساس ہے۔ خود اس کی تشریح چاہیے، لیکن یہ پھر بھی نسبتاً آسان ہے، آپ کی ذہانتیں پہنچ جائیں گی اس منزل تک۔ اور اس لحاظ سے دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید مجموعہ قصائد آل محمد ہے، اس میں خاص حسین کا جو قصیدہ ہے ان میں سے ایک سورہ فجر ہے، ایک سورہ صافات، ایک سورہ صافات آقا حسین کا قصیدہ ہے۔ قصیدہ وہ قصیدہ جو کل کے مشیت نے لکھا ہے، جو دست قدرت نے لکھا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، صرف سمجھنے کی بات ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے، کوئی مبالغہ نہیں، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ دل و جگر سنبھال کے بیٹھیں اور پھر اس فقیر کی باتیں سنیں۔ لیکن آج ایک بات تو کہہ لینے دیجئے، وقت بالکل ختم ہو گیا، میں خود اضطراب میں ہوں، لیکن ایک جملہ تاکہ مربوط تو ہو جائے بات۔ موضوع کیا ہے؟ امام حسین اور امت قرآن۔ یہ سب بحث اس موضوع سے مربوط ہے، لیکن براہ راست یہ قسم کھائی ہے نا اللہ نے، والصافات صفا، قسم ہے پرا جمع کر، صف بستہ ہو کر، صف بستہ ہو کر اللہ کی خدمت کرنے والوں کی، اللہ کے احکام کو بجا لانے والوں کی، اللہ کے اوامر کو کامل کرنے والوں کی، امر الہی کو بجا لانے والوں کی۔ کن امر الہی کو بجا لانے والے؟ جو صف بستہ ہوتے ہیں، پرا جمع کر، صف بستہ۔ یعنی کون ہیں یہ؟ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، صف بستہ ہو کر نماز پڑھنے والے ہیں، صف بستہ ہو کر جنگ اور جہاد کرنے والے کون ہیں؟ صف بستہ ہو کر یہ تمام متعلقات حذف ہو گئے، صرف ایک بات کہی گئی، والصافات صفا، صف بستہ، صف بستہ بندگان خدا کی قسم۔ اس تجریدی زبان قرآن نے فکر کے لیے دروازے کھول دیے۔ اور پھر دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، زجر کرنے کے معنی ہے منع کرنے والے، زاجر منع کرنے والا، زجر و توبیخ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، ادبی زبان میں استعمال ہوتا ہے، سرزنش کرنا، منع کرنا، روکنا۔ یہ صف بستہ اللہ کے بندوں اور اطاعت شعاروں کی قسم، اور جھڑکنے والے، منع کرنے والے، اشرار کو دور کرنے والوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والوں کی قسم،
دیکھو کس ترتیب سے بیان ہے. ابھی تفسیر بالرائے کا الزام نہ دینا، مگر ان تصورات کا انتزاعی مفہوم لے کے بتانا. ان 3 فقروں میں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صف بستہ ہو کے کسی فوج نے جہاد کیا اور اس کے بعد باطل سے روکا اور نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اور اس سب کا خلاصہ کیا تھا؟ اور اس ذکر کے بعد حقیقت کیا آشکارا ہوئی؟ ان الہکم لواحد. دیکھو حقیقت لا الہ الا اللہ سامنے رکھنا فراموش نہ ہونے پائے. آج کی گفتگو تمام. اب نہ طاقت ہے میرے سینے میں، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے. کچھ ربط قائم ہو گیا نا ذہن میں، موضوع، عنوان، آیت اور بیان کا سلسلہ. بس آج اتنا کافی ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ صف بستہ بندگان خدا کی قسم کھائی گئی ہے. وہ بندگان خدا چاہے ملائکہ میں سے ہوں، فرشتوں میں سے، کروبیوں میں سے ہوں، یا انسانوں میں سے ہوں. یہ کون ہیں؟ اسے مفسر کو تلاش کرنا ہے. ابھی میں کوئی رائے معین نہیں کر رہا ہوں، ابھی کوئی رائے آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو جملہ کہا تھا وہ تو اگر ادبی ذوق زندہ ہو تو پھر اس جملے کی قدر کیجئے گا کہ مفہوم کا انتزاع کرنا، ایبسٹریکٹ کرنا کسی مفہوم کا، اس کے بعد کسی ہدف تک پہنچنا، اور اس کی آزادی ہے. خدا کی قسم اگر ہمیں اور آپ کو امت قرآن بننا ہے تو بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، انتشار کے ساتھ اللہ قبول نہیں کرے گا. صف بستہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ، قدم بقدم، ہدف الہی میں آگے بڑھنے کی فکر کرو. ایک صفت تو پیدا کرو. انتشار کس لیے؟ انتشار کس لیے؟ ہر شخص بے چین ہے اپنی انفرادیت اجاگر کرنے کے لیے. اپنی انفرادیتوں کو اس کی وحدانیت پر قربان کب کرو گے؟ تربیت کی بات ہے. ہر شخص چاہتا ہے میں منفرد نظر آؤں، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا. تم خوب پہچانے جاؤ گے. تم اس کی راہ میں خود کو مٹا کے تو دیکھو. حسین نے خود کو پہچانوانے کے لیے کربلا نہیں برپا کی، اللہ کو پہچانوانے کے لیے. جو لوگ اللہ والے ہیں وہ حسین کی قدر کرتے ہیں. پھر عرض کرنا ہوں، صرف شیعہ تھوڑی قدردان ہیں حسین کے. کتنے صوفیہ ہیں ظاہری طور پر وہ مسلک حنفی میں، ظاہری طور پر مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مگر وہ اگر اہل معرفت ہیں تو حسین کا غم ان کے دلوں میں ضرور ہے. ان کی آنکھیں اشکبار ضرور ہوتی ہیں. وہ تذکرہ شہادت ضرور آپ کے انداز میں نہیں کرتے، اپنے انداز میں کرتے ہیں، مگر ذکر شہادت کرتے ہیں. جو بھی خدا والا ہے وہ حسین کو بھلا نہیں سکتا. اور یہ وعدہ الہی ہے. حسین نے خود کو اللہ کی راہ میں مٹایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ حسین کو نہ پہچانوائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس آج کی گفتگو تمام ہو گئی. آج 2 محرم ہے. آج گریہ کرنے کے لیے اور سر و سیرہ پیٹنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت ہے، کسی تذکرے کی ضرورت ہے. اتنا تصور کافی ہے کہ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آل رسول کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. اللہ اکبر. اچھا، کربلا جب پہنچا ہے یہ قافلہ تو کچھ کوائف ایسے تھے جو میں صبح کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، انہیں دہرانا مقصود نہیں ہے. آقا حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، اور جب کربلا پہنچا تو سرزمین کربلا پر ایک ایسی ہوا چلی، ایسی گرد اڑی کہ جب جناب زینب کبریٰ کے روح مبارک تک پہنچی آپ تڑپ گئیں، گریہ کرنا شروع کیا، اور بھائی تک پیغام پہنچا کہ بی بی گریہ کر رہی ہیں. جب آقا حسین تشریف لائے، بہن زینب
یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا جیسے ہی اس وادی پر ٹھہرا ہے قافلہ، دل کو بے قراری اور بے چینی سی ہے، عجیب لہو کی نکھت ہے، عجیب خوشبو ہے، جیسے مادر گرامی کے شیر کی خوشبو ہے۔ آپ گریہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آج صبح سے لے کے اب تک آقا حسین کے قافلے کے کربلا وارد ہونے کے بیانات آپ سن رہے ہوں گے مسلسل۔ میں نے بھی بیان کیا، سینکڑوں ذاکروں نے بیان کیا، میرے بعد بھی بیان کریں گے، اور وقت بالکل تمام ہو چکا ہے۔ اس لیے آج کی رعایت سے جو آپ کی انجمن نے، اس عزا خانے کے ٹرسٹیز نے جو ایک ترتیب دیا ہے پروگرام، اس کے مطابق میں 2-3 جملے اور عرض کر دوں۔ آپ نے آج یہ طے کیا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے تابوت کی شبیہ برآمد کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن 2-3 جملے سماعت فرما لیجئے۔ آقا حسین بھی کربلا پہنچے ہیں اور حبیب ابن مظاہر بھی کربلا پہنچے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جو کربلا پہنچے ہیں، آقا حسین مدینے سے چلے تھے تو شاہراہ عام سے چلے تھے، مکے سے چلے تب بھی شاہراہ عام سے چلے، مگر جناب حبیب ابن مظاہر جب کوفے سے چلے ہیں تو شاہراہ عام سے نہیں چل سکتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، اس لیے حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا، اپنا گھوڑا جاؤ اس رہوار کو لے کر، اور ایسے راستوں سے جانا کہ کہیں تمہیں کوئی پہچاننے نہ پائے، اور اس ایک خاص منزل بتا دی، وہاں پہنچ جانا، میں آتا ہوں۔ حبیب چلے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیلات عرض کروں، اور واقعات آپ سنتے رہے ہیں، اور جو واقعات نہیں سنے ہیں اب انہیں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ یہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ آقا حسین کا جب خط ملا ہے حبیب کو، تو حبیب اور حبیب کی زوجہ محترمہ دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے دق الباب کیا، حبیب اٹھ کے گئے، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، انا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، خط کھولا، بوسہ دیا، آقا حسین کی تحریر ہے، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ کیا محبت بھری تحریر ہے، محبت ہے، احترام ہے، اکرام ہے۔ آقا حسین کی تحریر پڑھ کے تڑپ گئے حبیب، تڑپ گئے حبیب، اور چند فقرے عرض کر لینے دیئے۔ حبیب تڑپ گئے اور اس کے بعد بھی بیٹھے، گویا اپنی زوجہ کے قلب کی کیفیت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا حبیب یہ کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا ہے اس میں لکھا؟ کہا ہمیں بلایا ہے۔ کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ بس یہ کیفیتیں آپ لوگوں میں پیدا ہو جائیں، کم سے کم مجلس عزا میں شرکت کے لیے ہر زوجہ شوہر سے پوچھے آج محرم کی کیا تاریخ ہے، مجلس میں نہیں جاؤ گے؟ مرد بیوی سے پوچھے آج محرم کی کیا تاریخ ہے، مجلس میں جانے کی تیاری نہیں ہے؟ بچوں کو آمادہ کیا؟ یہ کیفیتیں رہیں۔ حبیب اور زوجہ حبیب کی گفتگو آپ کو یاد ہے۔ حبیب چلے، حبیب پہنچے، اور جب اس جگہ پہنچے جہاں غلام کو کہا تھا کہ میرا گھوڑا لے کے انتظار کرنا، تو انہیں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ جو سنا تو یہ سنا کہ غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہہ رہا ہے تیری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اگر حبیب نہیں آئے تو میں چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ حبیب تڑپ گئے، مولا آج آپ کی غربت کا یہ عالم ہے کہ غلام بھی جان ساری کے لیے آمادہ۔ حبیب آئے، غلام سے کہا تو راہ خدا میں آزاد ہے؟ کہا آزاد تو ہوں مگر ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ساتھ چلوں گا۔ حبیب آئے، حبیب کے ساتھ حبیب کے غلام آئے،
یہ آپ شبیہے جو بناتے ہیں، 2 جملے سن لیجئے، ان شبیہوں کی بعض حضرات مخالفتیں کرتے ہیں. گہوارہ، علم، ذوالجناح، تابوت، ان تمام شبیہوں کی ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے، ایک عظمت ہے، ایک حرمت ہے. میں بس ایک جملہ کہہ دوں، فلسطین میں، غزے میں جو موتیں ہوئیں، جو قتل عام ہوا، آپ سب نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر، خبریں دیکھی ہوں گی، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے ہر ملک میں، جرمنی میں، فرانس میں، ہر جگہ غیر مسلموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتوں کی شبیہیں بنائیں، شہیدوں کے جنازوں کی شبیہیں بنائیں. یعنی یہ شبیہ بنانا ایک اثر رکھتا ہے، پیغام میں تاثیر پیدا کرتا ہے. یہ بدعت نہیں ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے. یہ پیغام عام کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، اسے کوئی حقیر نہ سمجھے. اور ہم تو تابوت اس لیے بھی بناتے ہیں تاکہ ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑ کر بتاتے رہیں، ارے کچھ ایسے تھے جن کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. بس میں پڑھ چکا، تابوت کاندھوں پر لیے کھڑے ہوئے ہیں. بس میں ایک جملہ کہوں، حبیب حبیب آج آپ کے تابوت کی شبیہ اٹھانے کے لیے جوان موجود ہے. اور روز عاشورہ بھی قبیلہ بنی اسد حبیب کے جنازے کو علیحدہ کرنے کے لیے آ گیا تھا. گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو سیدہ کے لال حسین کا لاشا، اگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو علی اکبر کا لاشا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا تو قاسم کا لاشا. حبیب تم پر سلام، حسین تم پر سلام.